کر لیا. بھارت نے چاند کو تسخیر کر لیا ہے. گزشتہ روز چندریان 3 کے ذریعے چاند پر پہنچنے کے بعد بھارت چاند پر پہنچنے والی دنیا کی چوتھی جبکہ چاند کے ساؤتھ پول پر پہنچنے والی دنیا کی پہلی طاقت بن گئی ہے. آپ سب کے لیے یہ بات حیرت کا باعث ہوگی کہ پاکستان کا خلائی پروگرام بھارت سے کہیں پہلے شروع ہوا تھا. پاکستان کے نوبیل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کی سربراہی میں پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے یعنی اسپارکو کا قیام 1961 میں عمل میں آیا تھا جبکہ چاند پر کامیابی سے مشن بھیجنے والے بھارتی خلائی ادارے ISRO کا قیام 8 سال بعد 1969 میں عمل میں آیا. لیکن 1961 کے بعد پاکستان اور بھارت کے خلائی اور سیاسی سفر میں آخر ایسا کیا ہوتا رہا کہ بھارت آج دنیا کی خلائی قوتوں میں سر فہرست ہے اور پاکستان خلائی تحقیق کے میدان میں شاید آخری نمبروں پر بھی نہیں آتا. آئیں ایک موازنہ کرتے ہیں. 1962 میں جس وقت بھارت کے خلائی پروگرام کے بانی وکرم سربھائی کی قیادت میں انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ قائم ہو رہی تھی، اس وقت پاکستان میں جنرل ایوب خان اقتدار پر قبضہ کر کے بطور صدر حلف اٹھا رہے تھے. 1963 میں جب بھارت اپر ایٹماسفیرک ریجن کا پریشر جانچنے کے لیے پہلا راکٹ خلا میں چھوڑ رہا تھا، اس وقت جنرل ایوب خان کے مقابلے میں قائد اعظم کی بہن مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا جا رہا تھا. خاتون کی حکمرانی کے خلاف فتوے جاری کیے جا رہے تھے. 1969 میں جب بھارت میں انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا، اس وقت پاکستان میں جنرل یحییٰ خان ملک میں مارشل لاء نافذ کر کے صدارت کا عہدہ سنبھال رہے تھے. جس سال بھارت میں ڈیزائن ہونے والا پہلا سیٹلائٹ آریہ بھاٹا روس سے لانچ کیا جا رہا تھا، اس سال بدقسمتی سے پاکستان کے خلائی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالسلام آئین پاکستان میں غیر مسلم قرار دیے جانے کے بعد احتجاجاً پاکستان چھوڑ کر جا رہے تھے. 1977 میں جب بھارت پہلا ٹیلی کمیونیکیشن سیٹلائٹ بنا چکا تھا، اس سے کچھ پہلے پاکستان میں جنرل ضیاء الحق تیسرا مارشل لاء لگا چکے تھے. 1979 میں جب بھارت ہائیڈرولوجی، فارسٹ اور اوشنوگرافی کا تجزیہ کرنے کے لیے پہلا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ بھاسکرا 1 لانچ کر رہا تھا، اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء حدود آرڈیننس کا نفاذ کر رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا رہی تھی اور ہم افغانستان میں ایک پرائی جنگ کے لیے خود کو کرائے بھی پیش کر رہے تھے. 1981 میں جب بھارت روہنی سیٹلائٹ RSD-1 کو کامیابی سے مدار میں بھیج رہا تھا، اس وقت جنرل ضیاء الحق کی جانب سے پاکستان میں 1973 کے متفقہ آئین کے بدلے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر لایا جا رہا تھا. 1984 میں جب راکیش شرما سویوز T-11 کو خلا میں لے جا کر پہلے بھارتی خلاباز ہونے کا اعزاز اپنے نام کر رہے تھے، اس وقت پاکستان کے شہروں یعنی کراچی اور حیدرآباد میں الطاف حسین اور عظیم احمد طارق مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھ رہے تھے. 1988 میں جب بھارت پہلی ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ IRS-1A کو لانچ کر رہا تھا، اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق جنیجو حکومت کا خاتمہ کر رہے تھے. جب IRS-1A خلا میں اوپر کی جانب جا رہا تھا، اس وقت جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہو کر نیچے کی جانب آ رہا تھا. 1991 میں جب بھارت دوسری ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ IRS-1B خلا میں لانچ کر رہا تھا، اس وقت پاکستان میں صدر غلام اسحاق خان بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر رہے تھے. 1993 یعنی 1993 میں جب بھارت کی پہلی پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل یعنی PSLV-D1 خلا میں جا رہی تھی، اس وقت پاکستان میں غلام اسحاق خان اور نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر استعفیٰ دے کر اپنے گھر جا رہے تھے. 1999 میں جب انڈیا اپنی دوسری پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل یعنی PSLV-C2 کے ذریعے 3 سیٹلائٹس IRSP-4، KITSAT-3 اور DLR TubSat مدار میں چھوڑ رہا تھا، اسی سال پاکستان میں جنرل پرویز مشرف نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر پاکستان میں چوتھا مارشل لاء نافذ کر رہے تھے. 2001 سے 2007 تک جب بھارت اپنا سیٹلائٹ TELS لانچ کر رہا تھا، ہماری عدالتیں پرویز مشرف کو 3 سال تک قانون بنانے کا مکمل اختیار دے رہی تھی. جب بھارت GSAT لانچ
उस वक्त पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को उनके घर भेजा जा रहा था। जब इंडिया में ईडीयू सैट्स को मदार की जानिब रवाना किया जा रहा था, हम उस वक्त लाल मस्जिद के तनाज़े में उलझकर विफाकी दारुल हुकूमत में बदनामे ज़माना लाल मस्जिद ऑपरेशन कर रहे थे। और जिस वक्त भारत खला में इनसैट नामी सैटेलाइट रवाना कर रहा था, ऐन उस वक्त वतन अजीज में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया जा रहा था। 2008 में जब भारत बगैर इंसान के चांद पर जाने वाला अपना पहला मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च कर रहा था, उस साल पाकिस्तान में स्वात और फाटा में शिद्दत पसंदी अपनी इंतहा को छू रही थी। 2009 में जब हिंदुस्तान जमीन की तस्वीर हासिल करने और डिजास्टर मैनेजमेंट एप्लीकेशंस की सलाहियत को बढ़ाने और निखारने के लिए रेडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-2 को खिला में भेज रहा था, उस साल हम स्वात में तालिबान से मुआहिदा करके उनके वज़ा करदा कवानीन को नाफिज करने का ऐलान कर रहे थे। 2011 में जब भारत रिसोर्स सेट 1 के फॉलोअप के तौर पर 18वीं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बना रहा था, एंड उस वक्त पाकिस्तान में एबटाबाद में US नेवी सील्स उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे और हम सब चैन और आराम की नींद सो रहे थे। 2022 में जब भारत के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर शादनगर में ओशन सेट 3A के जरिए खला से जमीन की पहली तस्वीर भारत को मौसूल हो रही थी, पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस से एक और मुंतखब वजीर आजम इमरान खान को उनकी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही बेदखल किया जा रहा था। 2023 में जब भारत का मिशन चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करने के लिए पर तोड़ रहा था, हम जड़ावाला में मसीही बरादरी की इबादत गाहें नजर आतिश कर रहे थे, इनके घरों को जला रहे थे। और अब जब भारत चांद पर पहुंच चुका है, हम अपने गले में IMF की सलीब डाले इंतहाई बेबसी और लाचारी से मंजिल तक जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। हम आमरीयत और जमहूरियत के सवालों के दरमियान आज भी उलझे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आज भी 2 वक्त की रोटी है। भारत ने चांद को तस्खीर कर लिया है। गुज़श्ता रोज चंद्रयान